اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا۔ کھانے پینے کے لیے تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے، یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی موسم برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں، زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں۔ اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا، غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے، صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے، ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے، اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزاریں، اور یہ دھرتی اللہ کی امانت ہے، اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو اعلی کار معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں۔ یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں، یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہدف ہمارا اور ہے، ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے، تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو، کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی، وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے۔ وہ مائیں کہا کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو، تو نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے۔ تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں پتر دیکھ، شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے، ہم نے بھی یہ بنانا یہ بنانا، یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ، وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل گئی روزی، نہ ملا تو روزہ۔ ہم چلتے جائیں گے، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مقصد اسلام کے غلبے کا، مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا۔